بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12ویں جماعت کی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں. عزیز بچوں، پچھلی پچھلی کلاس میں ہم نے سبق پڑھا تھا، شروع کیا تھا کہ ایک روز روڈ رولر کے ساتھ. کچھ سبق ہم پڑھ چکے اور کوشش کریں گے کچھ سبق آج ہم مزید پڑھیں. تو ڈائریکٹ آتے ہیں جی سبق کی طرف. سبق ہم نے چھوڑا تھا صفحہ نمبر 49 پہ، اور یہاں پہ نیلے پہ سبز کالا لکھا ہوا ہے. پرسوں یہ سوال میں نے اس کے پورے ڈرائیور سے کیا تو ہنسنے لگا. یہاں سے ہم شروع کریں گے. میں سبق کا نام لکھ دوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، مسئلہ نہ ہو. یہ میرے بچے کا سبق ہے. تو مصنف کہہ رہا ہے کہ پرسوں یہ سوال میں نے اس کے پورے ڈرائیور سے کیا، یعنی یہ جو روڈ رولر ہے یہ کہاں کہاں کا پانی اور کس کس گھاٹ سے تیل پی چکا ہے. یہ سوال میں نے اس پورے ڈرائیور سے کیا تو ہنسنے لگا. بولا اس اللہ لوگ نے کہاں جانا ہے باوجود سارے زندگی اسی علاقے میں دونی رمائے پڑا رہا. دونی فقیر رماتے ہیں، دونی کو لگا لی وہیں بیٹھے رہے، وہیں اللہ کی دعا میں چل رہا ہے، مرید آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ایک ہی جگہ پہ مستقل رہنا اور فقیری کی حالت میں رہنا اسے کہتے ہیں دونی رما لینا. مگر جناب میں نے کئی روڈ رولرز پر کام کیا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی گھاٹ سے مراد یہاں پہ جگہ جگہ کا پانی میں پی چکا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے روڈ رولر کا ڈرائیور. وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت سی جگہوں پہ کام کر چکا ہوں اور بہت ساری جگہوں پہ میں گھوم چکا ہوں، بہت سارے روڈ میں نے ڈرائیونگ کی. بوڑھے ڈرائیور کی یہ بات سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل بات کو بولو یہ ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے، اتنا بوڑھا آدمی اور یہ اتنے روڈ رولروں کا چلا چکا ہے اور یہ مشہور سیاحوں کے نام ہے ابن بطوطہ. اور بات کو بولو اصل میں تو سیاحت اس نے کی ہے. یہاں پہ دراصل طنز ہے کیونکہ روڈ رولر مشین سے چلنے والی سب سے سست رفتار مشینری ہے. تو شاید مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بطوطہ نے اور مارکو پولو نے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹروں کا سفر طے کیا، اصل تو یہ جو بوڑھا ڈرائیور ہے اصل تو یہ بوڑھا ڈرائیور اصل مارکو پولو نے طنز کیا انہوں نے، جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے، نہ کہ اسب تازی یا کھڑ کرتی چلتی گاڑی کی رفتار سے. اسب تازی کا معنی ہوتا ہے عربی نسل کا گھوڑا، یہ وہ بڑا تیز بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے روڈ رولر کی رفتار سے سب سے کم رفتار سے اس نے سیاحت کی ہے، سیر کی ہے مختلف جگہوں کی. ورنہ یعنی اس کی جو سیاحت کی رفتار ہے، یہ جگہ جو دیکھنا ہے سیر کرنا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اسب تازی جو عربی گھوڑا ہوتا ہے وہ تو بڑی تیز رفتاری سے چلتا ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں. سو میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دو، میں بھی روڈ رولر پہ چڑھوں گا، میں بھی سواری کروں گا. وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا میں پچھلے 50 سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں، آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی. دماغ خراب ہے کسی کا؟ اتنی سست رفتار چیز پہ کسی کو کیوں بیٹھنے کو من چاہے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے بات ہے 50 سال میں پہلا بندہ تو ہے جس نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی سواری کرنا ہے. خوشی کی بات ہے. وہ کہتا میں نے کہا کیا کروں، میں خواہشی کا دوبارہ ہوں، میرے اندر خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور میں ان کو پورا کرنے کی کوشش اور قدروں میں مصروف رہتا ہوں. ہر انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. سو پروگرام طے بات ہے ہوگی کل آپ آج میں آپ کو سیر کراؤں گا. اس دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا. اور یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا. اب مشکل نہیں، وہ
فیلبان ہوتا ہے وہ چڑھا لیتا ہے آرام سے. مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ جائے, ہاتھی کے اوپر ایک کہہ لیں کجاوا رکھا ہوتا ہے, لکڑی کا بنا ہوتا ہے, جس کے پائے ہوتے ہیں, اس کی بنائی جو ہے وہ بان کے ساتھ کی جاتی ہے, اس کے اندر بندہ بٹھا بیٹھنے کے بعد خود کو محفوظ تصور کرتا ہے, گرتا نہیں. تو اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے, دل بہت خوش ہو جاتا ہے. بہت ہی سفر کرتے ہیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاتھی پہ سفر کریں, اور وہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے. بالکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی نئی سطح پر اٹھایا ہوں. میں تو نئی جگہ آ گئی, تو نیا انداز سے بیٹھنے کا, نئی جگہ. تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا, مگر بڑی دیر تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا بھی رکا ہوا. میں نے شروع بات کی کہ روڈ رولر کے چلنے کی رفتار مشینی کی جو چیزیں چلتی ہیں ان میں سب سے کم ہے, بڑی آہستگی کے ساتھ, بڑی نارمل اسپیڈ کے ساتھ چلتا ہے. کیونکہ اس کو دراصل اس کا چلانا مقصد نہیں ہے, اس کو کہیں سفر نہیں کرنا ہوتا, بلکہ اس کو چلنے کا مقصد جو بجری یا پتھر نیچے پڑا ہوتا ہے اس کو اس کی تہ جمانا ہوتا ہے. اس کے بڑے پہیے ہوتے ہیں, وہ ان کے اوپر چلتا ہے تو وہ زمین کے اندر ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اصل میں وہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں اس کو بنانا مقصد نہیں. یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے. میں نے روڈ رولر کی رفتار سے اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی. پانی چل رہا ہے, ساتھ نہر سڑک بن رہی ہے. پانی کی سطح پر کسی پرندے کا پر بہتا چلا جا رہا تھا. جس رخ پہ ہم جا رہے ہیں تو اسی رخ پہ پانی بہ رہا ہے, پر پیچھے سے آیا اور وہ گزرتا چلا گیا آگے. روڈ رولر وہیں رہا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرتا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا. ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا نہیں, مگر نہیں, وہ چل رہا تھا. وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا. لگتا نہیں تھا کہ یہ چل رہا ہے, یہ رکا ہوا ہے, درمیان کی کوئی حالت تھی چلنے کی اور رکنے کی. یعنی ایک زاویے سے دیکھ کے ٹھہرا ہوا نظر آئے, دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا. مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوتا. یہ میرا پہلا تجربہ تھا جو مجھے ہو رہا تھا کہ ٹھہراؤ اور چلنے کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے اور وہ رفتار کیسے ہوتی ہے. گھنٹے بھر کے لگاتار سفر میں ہم نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا. اتنی کم رفتار ہے تو وہ ایک گھنٹے میں 45 سے 50 گز چلا ہے, کلومیٹر نہیں چلا. روڈ رولر ایک گھنے درخت تک پہنچ گیا. چلتا 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 وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچ گیا, اور پھر پورے 15 منٹ اس نے درخت کے سائے کو پار کرنے میں لگا دیے. درخت کا سایہ ہے سڑک پہ, اور اس کو پار کرنے میں اس نے 15 منٹ مزید لگے. چنانچہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس چھتناک درخت کو بغور میں چھتری نما درخت, چھتری کی طرح میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں پرندے با اطمینان بیٹھے. مطلب وہ ٹرین گزرتی ہے, فراٹے پر کوئی کار گزرتی ہے, بس گزرتی ہے سپیڈ سے, تو پرندے ڈر کے اڑ جاتے ہیں درختوں سے. لیکن اس روڈ رولر سے ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ یا فکر نہیں ہے. کوئی اور سواری ہوتی مثلاً ٹانگا, سکوٹر, ٹریکٹر یا ٹرک, تو وہ ڈر کر اڑ گئے ہوتے. لیکن روڈ رولر کی آہستہ خرابی, آہستہ چلنا, نیک کا تن بے چین نہیں, بالکل فکر مند نہیں ہوئے, بڑے سکون سے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے. مجھے انہیں پرندوں میں ایک بیر بطوڑی, چھوٹے الو کی مادہ, الو کی مؤنث کو بیر بطوڑی کہتے ہیں, اپنے 3 نٹ کھٹ نونہالوں کے ساتھ ایک شاخ پر بیٹھی دکھائی. نٹ کھٹ معنی ہوتا ہے شریر, شرارتی.
زیادہ یہ مونس کو کہتے ہیں. میں تو تھوڑی بات کر چکے. میں نے دیکھا کہ ماں بیٹے بڑی حیرت سے رو ڈھونڈ کو دیکھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ الو واحد جانور ہے جس کے چہرے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا. لگتا ہے وہ اسپاٹ چہرے کا مالک ہوتا ہے. یہ غصے میں ہے, یہ بھوکا ہے, یہ تکلیف میں ہے, یہ خوش ہے. اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں بھی مصنف نے طنز کیا ہے, مذاق کیا ہے. وہ اتنے حیرت زدہ تھے کہ ان کے گول گول دیدے آنکھوں کے سوراخوں سے باہر نکل آئے. وہ پہلی بار نکلے ہوتے ہیں. دیدے کے معنی تب بیل بتوڑی نے ہو کی آواز نکالی. یہ ان کی آواز ہے جس ہم بولتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, زبان ہے. ان کی بولنے کا انداز ہے, آپ ان کی زبان بھی کہہ سکتے ہیں. آواز نکالی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بھی لفظ بادشاہ کا مفہوم پھر فور میری سمجھ میں آ گئی. بادشاہ کے معنی زبان, پھر فور معنی فور. بے لفظ ہے, ہو کوئی معنی نہیں, لیکن کہتا ہے اس نے ایسے انداز میں ہو کیا کہ مجھے فوری طور پر اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ رفتار ہی انتشار ہے. بہت خوبصورت بات ہے. انتشار کے معنی پریشان, جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں, منتشر کر رہے ہیں. رفتار انتشار کیوں ہے؟ جتنی تیز رفتاری سے آپ چلتے ہیں اتنا آپ کے حادثے ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. کہتا میں جو روڈ پہ تھا وہ کی آواز ہو گئی, فوراً سمجھا گیا کہ تیز رفتاری کی دراصل موت ہے. پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا گیا. یہ بھی بتائیے بات ہے کہ پرندوں کو فلاسفر کہا گیا, پرندوں کو فلسفی کہا گیا, ایسا کچھ نہیں. اس روز اگر الو صاحب کی تشریف فرما ہوتے تو شاید مجھے دنائی کی کسی اور پرت سے بھی آشنا ہے. پرت کو معنی ہوتا ہے آشنا کا معنی جاننا, معلوم کرنا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس الو کی مادہ نے, الو کی مؤنث نے, الو کی بیوی نے ایک نیا نقطہ سمجھا دیا. اور اگر الو بھی خود بھی موجود ہوتا تو مجھے کسی اور نئی بات سے بھی آشنا کرتا, مجھے اور کوئی نئی بات بھی بتاتا. مگر میں بیگم الو کی بات سے بھی خاصا مطمئن تھا. ہماری مستورات کو کبھی بھولے سے بھی ایسی لڑائی کا مظاہرہ نہ کی. مستورات کی معنی کرتا تھا بہت ہے. اس طرح کی سمجھداری کا جو مظاہرہ ہے وہ کبھی بھی ہماری خواتین نہ کریں. تو آج کا جو سبق تھا وہ بیٹا یہیں تک تھا. آدھا سبق رہ گیا, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں, اگلے لیکچر کے دوران. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری جو بات چیت ہم نے پڑھی ہے یا پوری بات چیت ہم نے اس لیکچر کے دوران کی ہے, اس میں اصل میں بنیادی طور پہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کا مزاحیہ جو انداز ہے, مزاحیہ جو پہلو ہے وہ اس میں نمایاں ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے اس میں مزاح کا پہلو نمایاں ہے, واضح ہے. انہوں نے مزاحیہ انداز میں بات چیت کرتے ہوئے سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ جہاں تک وہ بات ہم نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رفتار ہے وہ انتشار کہلاتی ہے, شور شرابہ. ایک بات اور رہ گئی, ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کا تعلق یہ بتا نہیں پایا چونکہ دیہاتی علاقے سے تھا, دیہی علاقے سے تھا, اس لیے ان کو فطرت سے بڑی محبت تھی, فطرت سے بڑا لگاؤ تھا, جس کا اظہار ہمیں کیا بجائے یہاں پہ. ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں ان کی وہ جو گاؤں پرستی کہہ رہے ہیں, ان کے جو مناظر فطرت سے محبت کہہ رہے ہیں, ان کا جو گاؤں کی زندگی سے لگاؤ کہہ رہے ہیں, ان کے اندر سے ان کا گاؤں کبھی نہیں نکل سکا. آپ ان کی کوئی تحریر اٹھا کے دیکھیں گے, آپ کو گاؤں کی جیتی جاتی زندگی نظر آئے گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اسی کی ہم بات کر لیں کہ ایک روز رورل
کے ساتھ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ رولر پہ سواری کرنا اور اس طرح کے انداز سے بیان اختیار کرنا، گاؤں کا ماحول بیان کرنا، اردوؤں کی باتیں سن کے، اور عام جو میڈیم سوچ کا آدمی ہے یا لو سوچ کا آدمی ہے وہ ایسی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا جو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں آسانی سے آ جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے انداز بیان سے اس کو اور خوبصورت بنایا ہے، نکھار دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ۔ اس میں جو باقی مزید کچھ باتیں رہ گئی کرنے والی تھی وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، اس کی ہم کریں گے مشق۔ تو بات اگر دوبارہ سے بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو شعور ہے، باشعور لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی باغ دور اس ملک کی آپ کے ہاتھوں میں، آپ ہی اس قوم کے آگے چل کے رہنما بننے والے ہیں، آپ نے اس قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو آپ کو ایک بہترین اور تربیت یافتہ اچھا انسان ہونا چاہیے۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے اور آپ نیتی سے کام کریں گے تو ہم اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ آپ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ پیپر کے حوالے سے تیاری کرنے میں کسی قسم کی مشکل درپیش نہ ہو۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔